السلام کو زہر دیا۔ مولا کی اسی شہادت کے سلسلہ میں 37واں ذکر ہے۔ برمکان زوار محسن رضا منج اسد رضا منج سدھو پورہ میں شہید عارف حسین حسینی چوک میں مجلس عزا کا آغاز تلاوت کلام مقدس سے کیا گیا ہے۔ اہالیان سدھو پورہ، وہ دوست وہ احباب جو آج کی اس مجلس عزا کو سماعت کرنے کی غرض سے تشریف لائے ہیں اور اس وقت ادھر ادھر تشریف فرما ہے، ان سے ملتمس ہوں گا کہ وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں تاکہ وہ ان علماء اور ذاکرین کو سماعت کر سکیں جنہیں برادر محسن رضا منج صاحب نے آج ذکر امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے دعوت دے رکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یقیناً ابھی آغاز ہوگا اور زوار سلیم عباس جعفری صاحب کا خطاب ہوگا۔ ان کے فوری بعد شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب برسر منبر ہوں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب عالم عباس بھٹی صاحب کا خطاب ہوگا۔ اختتام مجلس عزا مملکت خداداد کی نامور ماتمی سنگتیں بارگاہ امام سجاد علیہ السلام میں پرسہ پیش کریں گی۔ قاسمی برادران سید مجاہد علی ناشاد صاحب ماتمی سنگت تنظیم المنتظرین لیا، اس کے علاوہ دیگر نامور ماتمی سنگتوں کے ساتھ ساتھ سدھو پورہ کی چاروں ماتمی سنگتیں جو ہے وہ اپنے وقت کے اندر بارگاہ امام زمانہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ آج شب ہم سب مل کر امام باقر علیہ السلام کے دکھ میں گزاریں گے اور مولا امام سجاد علیہ السلام کو پرسہ پیش کریں گے۔ مجلس عزا کا آغاز ہو چکا، جو احباب باہر تشریف فرما ہے ان سے ایک مرتبہ پھر ملتمس ہوں کہ براہ کرم آپ فرش عزا پر تشریف لے آئیں اور مجلس عزا کو سماعت فرمائیں۔ جتنے میرے احباب مجلس عزا کو سماعت کرنے کے لیے فرش عزا پر تشریف فرما ہیں، ان سے التماس کروں گا کہ یہ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ درود بہت بڑی عبادت ہے، اس عبادت کو ایسے ادا کیجئے کہ محمد و اہل بیت محمد خوش ہو جائیں۔ یقیناً اس وقت جتنے احباب فرش عزا پر تشریف فرما ہیں ان کے مقابلے میں میں اکیلا ہوں، میرے اکیلے کی آواز آپ سے زیادہ ہے، یہ نامناسب ہے۔ بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نام ہے خالق ارض و سما کا، مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خدا کا، تو اتنی بڑی ہستی کہ اللہ کا نام ایسے لیجئے کہ مولا امیر المومنین خوش ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پڑھ لیجئے مل کر محمد والے محمد۔ ایک درود بارگاہ امام زمانہ میں ان کی جلد تشریف آوری کے لیے بلند آواز سے پڑھ دیجئے۔ لیجئے آپ کی سماعتوں کی نظر برادر عزیز جناب زوار سلیم عباس جعفری صاحب جو تشریف لائے ہیں 18 ہزاری جھنگ سے، وہ ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے ہیں۔ دعائے امام زمان اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر
ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس علمدار ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مجلس ازادی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے جملہ مرحومین دی بخشش و مغفرت واسطے بارے دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے ہادیے برحق امام زمان علیہ السلام دے ظہور واسطے بارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ چودہ دا خالق کافی اباب تشریف فرماؤ اپنے مالک حقیقی دا نام بآواز بلند چیسو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام آخری حلالی تک دوئیں ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام دعا ہے مالک کل تمام احباب دا ذکر پاک دوی ٹور کیا یا رحمان مالک عبادت دوی شمار فرماوے بانیان مجلس بالخصوص بھائی محسن رضا اسد عباس بھائی غلام عباس ماتمی مالک ندا صفحہ ازا وچایا وقت دی آخری حجت امام زمانہ سرکار عبادت وچ شمار فرماویں ذکر پاک دے صدقے انہاں دے جملہ مرحومین دے مالک درجات بلند فرماویں انہاں دے عزت بخت وچ مالک مزید عزت و ترقی عطا فرماویں مالک اس ذکر پاک دے جتنے سادات غیر سادات تشریف فرماویں اپنے دل دے جو حاجات لے کے بیٹھن مالک تمام دی حاجات نو قبول و منظور فرما آج دی سب تو بڑی دعا مالک ساڑھے حادیے برحق امام زمان علیہ السلام دے ظہور دے وچ تاجیل فرما اپنے بادشاہ دی آمد و سلامتی واسطے معطر کرو زبانہ بارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد فشار قبر کو ایسا نے ڈھال کر دوں گا فشار قبر کو ایسا نے ڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا علی کے نام نے وہ جرت دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا زندگی درازوان بھائی ہاتھ سلامت رہن بآواز بلند صلوات پڑھو میرے ماتھے پہ محراب عشق علی تیرے ماتھے پہ پھر یہ شکن کس لیے ہاتھ اپنے میرے سینہ اپنا میرا تیرے سینے میں پھر یہ دکھن کس لیے اور آنکھیں اپنی میری آنسوں اپنے میرے تیری آنکھوں میں پھر یہ چپن کس لیے آگ پر میں چلوں پھر جلوں نہ جلوں تجھ کو ہوتی ہے پھر یہ جلن کس لیے حیدری یا علی بآواز بلند صلوات پڑھو میرے تو بعد مالک دے ڈیر ازنال مدہ خان پڑھن واسطے آگئن اور آڑے انہوں نے میں اپنے ٹائم دے وچ انشاءاللہ ڈیوٹی شبیر دے اختتام کر کے عزت علی بھائی دے حوالے ممبر ہے پروگرام ساری عبادت تا شروع کریے جی بآواز بلند صلوات پڑھو یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے خطبہ مسدس چھوڑ کے ٹریکٹ ایک شیر قصیدے دا اور دے بعد تبرکن ذکر مسیب یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے اور عرش بے شیر کے قدموں پہ پڑا لگتا ہے ام لیلہ نے عقیدت سے کہا میرا باپ تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے زندگی دراز بآواز بلند صلوات پڑھو بھائی آؤ بھائی آل محمد اتے درود ایسی عبادت ہے جدے جو رحمان بھی شریک ہوندہ ہے ڈھیر سارے بیٹھے ہو بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم
صلی اللہ محمد و آل محمد قصیدہ شہزادہ علی اصغر باب الحوائج 10 محرم میدان کربلا بھائی جان 10 محرم میدان کربلا کریم کربلا دے ہتھاں تے اپنے دور دے سب تو چھوٹے علی جدوں میدان کربلا دے وچ عزت شہزادہ علی اصغر دی 17 باب الحوائج میدان کربلا دے وچ جدوں اپنے دور دے سب تو چھوٹے علی فوجی اشکیا دے نال جنگ کرن واسطے کریم کربلا دے ہتھاں تے آئے پتمہور اور منظر کیسا بنیا اگر جناب دا ارادہ ہوئے قصیدے دی شکل جناب نو سنا دئیے جی پیاری جی سلوات پڑھو میں قصیدہ شروع کرنا آج یہ برسر پہ کار نظر آتا ہے آج یہ برسر پہ کار نظر آتا ہے آج یہ برسر پہ کار آخری حلالی تک توجہ بھائی آج یہ برسر پہ آج یہ برسر پہ کار نظر آتا ہے 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 کون آج یہ برسر پہ یار مولا پوری توجہ بھائی آج یہ برسر پہ کار نظر آتا ہے کون کار نظر آتا ہے 6 مہینے میں ہی سالار نظر آتا ہے کیا بات ہے بھائی یا علی یا علی یا علی یا علی زندگی دراز ہوئن بھائی حد سلامت رمین یاد کریم کربلا دے روزے دے نال ماس ہوئن جڑے بادشاہ شہزادہ علی اصغر دی عظمت دی تائید دے وچ بلند ہوئن یاد کسے کمینے دے محتاج نہ ہوئن 6 مہینے میں ہی سالار نظر آتا ہے تاریخ بتاتی ہے بڑے فخر سے ہم کو 6 ماہ کے بچے نے عجب کام کیا ہے دادا نے ابو لہب کا منہ پھیرا تھا لیکن اصغر نے تو 9 لاکھ کا منہ پھیر دیا ہے زندگی اندراز بھائی 6 مہینے میں ہی بھائی جان سالار نظر آتا ہے میدان کربلا 10 محرم کریم کربلا مولا امام حسین بادشاہ دے ہتھاں تے جدو شہزادہ علی اصغر میدان دے وچ اے ویکھیا دن حسین اے میدان جنگ میدان کربلا جواناں دا بچیاں دا کیڑا کم ہے توجہ فرمائے سو بھائی اے جنگ جواناں دی بچیاں دا کیڑا کم مولا امام حسین بادشاہ دے لب متحرک ہو رہے ہیں یا باب الحوائج شہزادہ علی اصغر نے بابے دے تے کروٹ بدل کے بابے دے پاسے وے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے فرمایا بابا اگر حکم دیو میدان میرا محاذ میرا جنگ میری جواب میں آپ دیواں توجہ بھائی بابا حکم فرماؤ جواب میں آپ دیواں 6 مہینے دے علی شہزادہ علی اصغر نے بابے دے ہتھے فوجی اشکیانو جڑا جواب دیتا توجہ بھائی اپنے ہاتھوں میں خدائی کے ہنر رکھتا ہوں اپنے ہاتھوں میں خدائی کے ہنر رکھتا ہوں اپنے گفتار میں لڑنے کا اثر رکھتا ہوں اپنے گفتار میں لڑنے کا اثر رکھتا ہوں ہر سپاہی مجھ بیکار نظر آتا ہے کیا بات ہے زندگی دراز ہوئن بھائی ہاتھ سلامت روین دو ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی جدو شہزادہ علی اصغر باب الحوائج نے فوجی اشکیاء نو جواب دیتا واتنا کیا حسین کونے اس بچے دا تسی آپ تعارف کرواؤ مظلوم کربلا نواب کربلا مولا امام حسین بادشاہ نے شہزادہ علی اصغر دا جڑا تعارف کروایا عزت اور عظمت بیان کی تھی نیاز مولا پوری توجہ فرمائے سو بھائی یہ ہے اسلام کی پہچان سمجھ لو سارے
زندگی دراز ہوئن بھئی زندگی دراز ہوئن حد سلامت روین باب الہوائی شہزاد علی اصغر کے عزت و شان دے مالک مولا حسین بادشاہ نے جڑا تعارف کروایا اپنے بیٹے دا کیویں بھائی یہ ہے اسلام کی پہچان سمجھ لو سارے یہ ہے اسلام کی پہچان سمجھ لو سارے 6 مہینے میں ہے عمران سمجھ لو سارے 6 مہینے میں ہے عمران سمجھ لو سارے اس میں عباس علمدار نظر آتا ہے جیو کمال ہو گیا بھئی بہت مہربانی بھئی اس میں عباس علمدار نظر آتا ہے ہر سپاہی مجھے بیکار نظر آتا ہے جدو میدان کربلا دے شہزادہ علی اصغر باب الحوائج مولا امام حسین بادشاہ دے ہتھاں تے سپاہی بن کے این وقت عمر ابن سعد کمینہ ویکھیا دا اگے جڑا جوان بھی آیا ہے وہ اپنا تعارف کرواویا وہ توانو جان دے تو سونن جان دے آؤ میں دساں اس سپاہی دے نال اس بچے دے نال جنگ کی میں کرنی چونکہ میں سپہ سالار ہاں بھائی جان چونکہ میں سپہ سالار ہاں میں جنگ دے اسلوب توانو میں دسرین اس بچے دے نال جنگ کی میں کرنی ہے نیاز مولا توجہ فرمائے سو بھائی تم تکابر کے لیے خود کو نہ تیار کرو تم تکابر کے لیے خود کو نہ تیار کرو پاس جا کر نہیں بس دور سے ہی وار کرو پاس جا کر نہیں بس دور سے ہی وار کرو شیر علی کی مجھے تلوار نظر آتا ہے جیو بھائی زندگی دراز فضل سارے بولو بھائی بواز بلند صلوات پڑھو خالق دی کرم نوازی دا بھائی جان کوئی جوہر سمجھ نہیں آندا جین دین خدا کو رنگ لایا ہے او گوہر سمجھ نہیں آندا ایک سورج روکی بیٹھا ہے دوجہ خلد وچیندہ ہے گلیاں وچ تو پیر علی دی گل کرتا ہے ہوں دا نوکر سمجھ نہیں آندا زندگی دراز قصیدہ عزت جناب فضا سلام اللہ علیہ تخت بخت شوق صاحب آگے تخت بخت شاہی چھوڑ کے بھائی جان سلطنت چھوڑ کے دہلیز سیدات آکے جھاڑو دیتا مقام اور عزت ایسی ملی میمونہ تو فضا ہو گئی ایک دن ویڑے تطہیر دیاں کنیزاں بھائی ہم مصر کنیزاں جناب فضا دے کول آئیاں فرمایا فضا سے سنے ہیں حبش دے تیری شاہی آئی سلطنت آئی ریاستہ ہاں تو مالک ہوں تخت چھوڑ کے دلیز سیدات آئی جو ہیں ملیا کیا ہے توجہ بھائی ملیا کیا ہے جناب فضا نے جڑا جواب دیتا میں قصیدے درانگے جناب دے سماعت نظر کر رہے ہیں سلوات پڑھو میں قصیدے شروع کروں ہاں ادھر دی خاطر چھڑیاں او شایاں میں آپ ہیں ادھر دی خاطر چھڑیاں او شایاں میں آپ ہیں بھائی جان ادھر دی خاطر چھڑیاں او شایاں میں آپ ہیں جناب فضا فرما رہے ہیں ادھر دی خاطر چھڑیاں او شایاں میں آپ ہیں چھڑیاں او شایاں میں آپ ہیں ادھر دی خاطر چھڑیاں شایاں میں آپ ادھر پہ جھکریاں نٹھیاں ادھر پہ جھکریاں نٹھیاں خدایاں میں آپ حیدری
یا علی زندگی دراز ہوئے اندار تے جھک دیاں ڈٹھیاں خدایاں میں آپ ہیں فضا بڑی شان بڑا مقام بھائی جان بڑی عزت بڑا رتبہ تیری فضیلت دی کوئی اور منزل بھی ہے جناب فضا زیر لب مسکرا کے جڑا ہم مصر کنیزان ہو اگلا جواب دیتا نیاز مولا توجہ فرمائے سکی میں بھائی میں ندار پہ باپا حسین تمہا سڑوایا دیو یار یا علی زندگی دراز میں فضا کیا شان ہے کیا مقام ہے تیری فضیلت دی کوئی اور منزل بھی ہے جناب فضا زیر اللہ مسکرا کے جڑا جواب دیتا ہے بھائی میں ندار پہ باپا حسین تمہا سڑوایا حسین تمہا سڑوایا اے جگ تو رکھے عزتاں کمائیاں میں آپ ہیں کیا بات ہے زندگی دراز ہوئے فیصلہ بات دا نہیں پورے پنجاب دا پڑھیا لکھا خطہ سدھو پورا جنہیں میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں صاحب معرفت قرآن اور تفسیر دے نال منسلک لوگ بیٹھے ہو جڑے قرآن پڑھ دے ہو و تفسیر پڑھ دے ہو شیر جناب فضا دی عظمت دا جناب دی جولیاں دے نظر کر رہے ہیں نیاز مولا پوری توجہ فرمائے سو فضا بڑی شان بڑا مقام تیری فضیلت دی کوئی اور منزل بھی ہے جناب فضا نے جڑا اگلا جواب دیتا بھائی او جے رب روٹیاں فارش تے بہ کے پکائیاں میں آپ زندگیاں سارے بولو بھائی سارے بولو حیدری یا علی کمال ہو گیا بھائی کمال ہو گیا اور روٹیاں فارش تے بہ کے پکائیاں میں آپ فضا بڑی شان بھائی جان بڑی مہربانی بڑا آسان کر کے پڑھا رہے ہو مالک اس تو زیادہ برکت فرما لے فضا بڑی شان بڑا مقام فضیلت دی کوئی اور منزل بھی ہے جناب فضا نے جڑی اگلی شان اپنی شان جناب فضا نے آپ دسی ہے نیاز مولا پوری توجہ فرمائے سو بھائی اے مالک کی دادے بطول سڑے دی پھیرے بولو یار بولو بھائی میں توڑے واسطے محنت کر رہے ہیں فضا بڑی شان ہے بڑا مقام ہے کوئی اور منزل بھی ہے ڈسا جناب فضا زیر اللہ مسکرا کے جڑا جواب دیتا بھائی اے مالک کی دادے بطول سڑے دی پھیرے بطول سڑے دی پھیرے علی دیا جوڑیاں چاہ کے ہدایاں میں آپ ہیں یا علی بآواز بلند صلوات پڑھو ہاں دو جہاناں دا شہنشاہ اصغر پاک امڑے دے دعا اصغر دو جہاناں دا شہنشاہ اصغر پاک امڑے دے دعا اصغر دو جہاناں دا شہنشاہ اصغر پاک امڑے دے دعا اصغر جہاناں دا شہنشاہ اصغر آکے امڑی دیئے دعا اصغر کبریا کو بھی پیار لگتی ہے با خدا تیری ہر ادا اصغر مان مک گئے دا محرم مقتل کربلا زخمی حسین اللہ راسی حسین پتران تے بھیراوان دی موت دا مکہ حسین جڑے ویلے 6 مہینے دے سلیم بچا کے میدان دے بچائے اللہ اکبر کمینے دی دید پہ یوے کے آدھن اوے کو حسین آخری ویلے قرآن چاہیے دے صدقے بھائی قرصہ قبول ہوئی ماں شبیر دی راضی اے ظالم ایک پہ دے پاسے وے دل
تے ویکھ کے آدن ہوئی دی کوئی نہیں مننی وچ مقتل دیوا باویں لکھ قرآن اٹھاوے ایندی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے تے اٹھدا بہدا بہدا صدقے صدقے صحیح ایندی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے تے اٹھدا بہدا خطرے پھیڑ دی ہاں چادر داوا دور گیا ہے سباس بھرائے آج زہر ملے سلطنی ہے این بھیڑ دی ماں شبیر دی راضی ہوئی پرسہ قبول سوائے غم حسین دے دنیا میں کوئی نام نہ ویکھو جڑے ویلے میرے امام صغیر پتر نو چاہ کے میدان دے وچ آئے ظالم ویکھ کے آدھے حسین کیویں آئے میرے امام دا آواز آندا ہی گھٹ پانی دے او مت میرا صغیر بچدا ہوئے ایک کمینے ہنس کے آدھن حسین پانی پیندا آپے نہ بال نہ کرے نہ اگر شہزادہ پانی منگے ڈسائیں ورنہ کوئی نہ میرے امام باواز آدھا اصغر لال توڑے جو حجت خدا دا پتر مسلمانہ نے کل پانی منگ او عزت علیہ عزدارو جڑے ویلے میرے امام نے گل کی تھی سید رو کے آدھن بابا حکم خدا حکم امام ہونا ہے بھائی جان حکم امام حکم خدا ہوتا ہے بابا کیویں پانی منگاؤ دیکھ سامنے علی اکبر دا قاتل ہے بابا او سامنے چاچے غازی دا قاتل ہے صغیر نے پانی منگیا جڑے ویلے پانی منگیا وقت فوج ہل چل مچ گئی اللہ اکبر پرسہ قبول ہوئی بھائی جڑے ویلے صغیر نے بھائی جان پانی منگیا حل چل مچ گئی عمر ساتھ کمینہ حرملے دے کول آیا ویکھ کے آدھا صغیر نو پانی پیوا جتی ہوئی جنگ ہار دے وچ تبدیل ہوندی پئی اتھائیں علامہ ناصر شہید پڑھ دے راندے آئے نے ظالم و تیر چایا ہے جڑا عرب دے دستور دے مطابق جنگاں دے جانوراں تے استعمال ہوندا ہے صدقے پرسہ قبول ہوئی اے ظالم تیر چلاون لگا ہے ہاتھ کمبیا تیر ڈائے پیا ہے جڑے ویلے دوجہ تیر ڈٹا ہے ظالم ایک کیا دا تو عرب دا نور تیر انداز ہے آج تینوں تے ہویا ہے صدقے پرسہ قبول ہوئی جڑے ویلے کمینے گل کیتی ہے اے ایک کیا دا جڑے ویلے تیر چلاون دا ارادہ کرے نا اور سامنے در کنہا تحل لائے پردے دے اندر ماس یا پھیڑ جڑی اچھے وین کر کے آتی ہے بے زباں کوئی نہیں بال ان مری نہیں تیر جو چلائیں لگے گا جرم تہاں سا ہے بے زباں کوئی نہیں بال ان مری نہیں تیر جو چلائیں لگے گا جرم تہاں ہے مادہ جلا ساہے تھڑیاں دا پیاسا ہے اجاڑ جھولی میڈی کچھ ٹکر ہے یا خالی جھولی میں شام دور ویسا پیڈی مقتل ہے کربلا اصغر اللہ اکبر پرسہ قبول ہوئی بھائی جڑے ویلے کمینہ تیر چلاون لگا ہے پردے دے اندروں میری سین دواز آنا اصغر لال جڑے انداز تیر پیا تھا تیر تین نہیں سردار دے جالتے لگنے اللہ اکبر اس ویلے 6 مہینے میں علی نے بابے دے ہتھاں تے کروٹ بدلی ہے فوج اشکیاد پاسے ویکھ کے آدھے ہم میں پانی منگیا توڑا مجرم میں بے جرم ہی چان زہرانا رت شست صحیح تڑا ہاتھ پیا کم دائے ہو سرک می پیو جگا بی آدھی تمام مال نہیں ساتھ سمجھا ظالم جل جل مار تبولی نہیں بول
پڑھیے گا صلوات مل کر محمد و آل محمد۔ یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب سلیم عباس جعفری صاحب جو ابھی آپ کے سامنے فضائل و مصائب محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے تھے۔ اس سے بیشتر کہ میں اگلے مقرر کو دعوت ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد دوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل برادر غضنفر عباس صاحب جو ہیں وہ رحلت فرما گئے۔ ان کے اصالِ ثواب کے لیے برادر محسن رضا صاحب، رانا محسن رضا صاحب کے عزیز و اقارب بزرگان جو اس جہان سے چلے گئے ہیں اور شہدائے ملت جعفریہ کی اصالِ ثواب بلندی درجات کے لیے آپ تمام احباب مل کر ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود مل کے پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ لیجئے التماس کی جا رہی ہے نفیس ذاکرین بحر المصائب جناب عالم عباس بھٹی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیے اور آج کی مجلس اعزاز جو بسلسلہ شہادت مولا امام محمد باقر علیہ السلام جناب محسن رضا صاحب نے اپنی رہائش گاہ پر برپا کی ہوئی ہے، اس مجلس اعزاز کے دوسرے مقرر کی حیثیت سے خطاب فرمائی۔ التماس دعا برے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائک فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیئا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزق طاعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی امام زمند ظہور تعجیل فرما، بانی مجلس دے رزق عزت بے بہا اضافہ فرما۔ میرے مولا جتنے ہاتھ بلندن سارے آنو 14 دا زوار بنا، بے سکون دل آنو سکون عطا فرما۔ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، شیعان حیدر قرار دی حفاظت فرما۔ بر الہ سب دے نیک شرعی حاجات منظور و مقبول فرما۔ بار میں مولا دا ہونے ظہور ہوئے، تمام دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز۔ ہمت کرو صلوات اونچے آواز نال پڑھی جائے۔ صلی اللہ محمد۔ آپ کافی سارے موجود ہو، عبادت بھی بڑی ہے، ہمت کرو صلوات بلند آواز نال پڑھتے ہو۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ ممتاز و منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی۔ تھوڑے جہاں بیدار ہو جاڑے جی۔ ممتاز و منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی۔ کسی شاعر کو پوچھو گے تو اپنے قلم مطابق دسے گا حسین کیا ہے۔ کسی وائز خطیب کو پوچھو گے تو اپنے عقل مطابق دسے گا حسین کیا ہے۔ کسی ماتمی کو پوچھو گے تو اپنے عقیدے مطابق دسے گا حسین کیا ہے۔ تو اسی رل کے ہوں ہستی کو پوچھتے ہیں جڑی بغیر وحی دے بولدی نہیں۔ بہت مہربانی سے سلامت رہے سرکار دو عالم، تسی دسو حسین کیا ہے۔
بڑے خوبصورت تائید فرما رہے ہو تسی، میرا دل ہے کہ سب احباب بیدار ہو جان۔ ممبر تے بیٹھے رسول، خطبہ دے رہے رسول، دین پہنچا رہے وجہ تخلیق کائنات، دین پہنچا رہے آمنہ دلال، یا داخل ہو گئے روح دین۔ چلو جڑے ہاتھ اٹھا رہے ہو تھوڑی کیا سلامت رہو سر، کیا بات ہے آپ جی، یا داخل ہو گئے روح دین۔ تو سرکار دو عالم نے خطبہ چھوڑے، فقط خطبہ نہ چھوڑے، ممبر چھوڑے، بڑی مہربانی، فقط ممبر نہ چھوڑے، ون کے حسین نو چایا، تھوڑے بیدار ہو جاؤ، تھوڑے بیدار ہو جاؤ، ون کے چایا، فقط چایا نہیں، سینے نہ لائے، کسے پوچھ لیا یا رسول اللہ خطبہ چھوڑیا، ممبر چھوڑیا، نواسا چایا، فرمائے فقط نواسا نہیں، میں مکمل دین چاہے، حسین دین۔ مل کے بول لیں آپ کے کیا کہیں، آپ جی ہیں، آپ سلام، میں مکمل دین چاہے، حسین دین۔ سر ایک حدیث پڑھنی، پیارے بھائی میری طرف دیکھ رہے ہیں، بس ایک ہی حدیث اس سے مکمل، میں مکمل دین چاہے، مہربانی سے سلام۔ سرکار دو عالم نے مولا امام حسین علیہ السلام ہاتھوں تے بلند کیتا، اور اتنا بلند کیتا اگر میری آواز پہنچے تائید فرما دیوائے، رسول بیٹھے لکڑی دے ممبر تے، حسین بیٹھے رسالت دے ممبر۔ توڑی کیا بات ہے آپ سے سرکار دو عالم مل کے بولنا ہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ سرکار دو عالم شبیر نو، سرکار دو عالم نے شبیر نو ہتھاں ہوتے بلند کر کے آکھا، میری امت، میرے صحابہ، انہوں عام نہیں سمجھنا، یہ میرے بچوئے تے میں اندے بچوئے۔ جن بار بار رسول ہتھاں ہوتے اٹھا کے زمانے میں دسیا کہ میرا حسین۔ ایک حدیث مزید پڑھ دیں، مزید بیدار ہو جاؤ۔ قدوں جدوں معراج تو سرکار دو عالم واپس بن لے، صحابہ قریب ہے، یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال، وہ خاموش بیا شروع، یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال، وہ خاموش بیا شروع، یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال، وہ خاموش بیا شروع، یا رسول اللہ اپنے اصلی وطن تے جو گئے آگئے، یا رسول اللہ مہربانی سر اپنے اصلی وطن تے جو گئے ہے، کوئی گل سناؤ۔ سرکار دو عالم فرمایا باقی گلاں بعد پہلے یہ سنو، اگر بیدار ہو تو میں حدیث پڑھنے لگا، پہلے یہ سنو، سارا دیا نظرہ رسول تے۔ گل کیا ہے؟ سرکار دو عالم فرمائے جدو میں معراج تے گیاں، عرشاں تے گیاں، عرش دے سجے پاسے لکھا ہویا ہے کیا؟ میرا حسین ہدایت کا چراغ۔ اور ہدایت کا، سلامت رہیں بھائی آپ جی ہیں، آپ جی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات۔ جن رسول چاچا دسے ہے لوگاں اسے حسین نو بڑا مارے ہے، بھلا کربلا بھی مقتل ہے، شام بھی مقتل ہے، توجہ رکھا ہے، فرق ہے۔ کربلا بھراما دی مقتل ہے، شام بہنا دی مقتل۔ بزرگ رو نہیں پہ جنہ بدیاں نو احساس اور پتہ ہے بے گل کتنی دکھی ہو رہی ہے، رون ہستے آئے ہو نا، موسم بھامیں خراب ہویا پر تسی نہیں گئے، رون ہستے گریہ ہستے بیٹھے، گریہ بستے بیٹھے ہو تو تھوڑی توجہ مزید کرو، ایتے وہ گلن جنہ تے زندگی بھر درون۔
بھراواں دی مقتل کربلا بہناں دی مقتل بولے اے جوانو شام اے کرو گے اگلے جملے بھراواں دی مقتل ریت زیادہ ہے بہناں دی مقتل پتھر زیادہ سلامت رہو بزرگو مولا توڑی ہے قبول فرما اپنے کیا غم میں چاہے نہ کرو شاہ پتھر ٹورا بھرا بھی مقتل میرے ٹورا بھرا بھی مقتل ٹوری بہن بھی مقتل فیصلہ بعد ہے جدو بھرا ٹورے ہاتھ آزاد ہے بزرگ ہے کیا میں کہ جدو بھرا ٹورے نا بازار مقتل ہاتھ آزاد میں نل پڑے آئے جدو بہن ٹوری ہاتھ بدل چلو مزید بسم اللہ کر ہے بسم اللہ مولا تو ہمیشہ آباد مولا انہا لوگوں نے ہمیشہ آباد فرما میرے مولا ریج گریا کر رہا ہے ایج نہیں کر پیراما دی مقتلت ریت زیادہ بہنہ دی مقتلت رش دیر بہت سارے بیٹھے ہو اتنے ہو ہے اچھی کرو تاکہ بہن ہو سکے بس تھوڑی بھاری پن ختم ہو جائے بریک کر دے اس نے تھوڑا بہن کر دے ایک رپیٹ کر دے بھیرا دی مقتلت نا کوئی کربلا دا ظاہر بیٹھے تو آنے چو گواہی دے سی بسم اللہ گواہی دے لیا بول کے گواہی دے لیا بھیرا دی مقتلت نا بہن اکھ بند نہیں کی تلے ذہن بھیا آج بھی موجود ہاں جی میری سینڈ باقاعدہ زمین نو آکھیا اچھی ہو کرون آئے ہو ذرا ہے بلد کر دے ہے اچھی ہو کیا دیکھنے پھر ہاتھ سچتا ان میں نہیں پتا تو آڈے جو کتنے بندے ہے کرنگے جملہ کھائے پھین آدھی آئی اچھی ہو پھرا دی مقتل پر ایڈی اوکھی مقتلی بھین دی بھرا اکھ بند کر گئے آیاتی ہوئی ترجیح وہ میرا چل مولا ان آوازوں ترام کر اکھ بند وین آئے اکبر دا بابا اکھ کھول اکھ کھول قرآن پڑھ ذرا آنکھ کھول کے ویک نا میں بازار ٹردی کی میں جڑا بازار تے ہے نہیں کر سکتا کدوں ہے کرے گا ویک اکبر دا بابا میں ٹردی کی میں آواز میرے مولا نے قرآن پڑھیا آواز شام گونجی ایک عورت ہے جس مولا دا آواز ٹوڑی اتھے آئی جتے سارا اپنے آپنو آدھی جیڑا کاری ہے نا ایک اسے بلند سواری تھے چھت تے بہ کے پڑھ رہے ہو سے نیڑے آئی ہے جسم کم گئے کاری ہوئی جدہ دھڑ نال کوئی نہ کلہ سارے قرآن ایک لمحے بعد پچھے آئی کتے جتے ملکہ بیٹھے ملکہ ہندہ سر کہرو آئے آدھے میرے رون چھوڑ تین دستے ہیں نا کو تیرے پیرن مدینے کے نانے دو میں ہاتھ ہندہ سر رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مرشد حسین ابن علی اسے دا آکھے نہ بڑا سونا قرآن پڑھ دے اندہ دی میں جی میں میرے پیر پڑھ دے نہیں کوئی نیڑے آکھے آدھے تیرا پیر کس تے پڑھ دے دادی مسند
مسئلے ممبر تسی پہنچ گئے ادھی ناراض نہ ہو کاری میں ایک ویکھے وہ تیرے پیر تو منزل بتائی ہوتا ہے فوراً ہندہ اٹھ کے پہ دیکھے کہ میرے پیر تو کیوں ہو سکتا آپ آکھیں نا میرا پیر مسند تے پڑھ دے مسئلے تے پڑھ دے ممبر تے پڑھ دے میں بازار اسے شام دے بازار ملکائی کاری ویکھائیاں او دا دھڑ نال کوئی کلا سر ہے میں رک گیا تو اڈی سونی عبادت ویکھ ایک جملہ پڑھنا آستے ادھی ملکہ میں غور نال ویکھے ہے اس کاری نو مارن دے بعد کسے مارے ہے مارن دے بعد کیوں مارے ہے ادھی میں غور نال ویکھے ہے اوندیاں گل والیاں رگاں کسے بے ترتیب گٹی حیات نہ جوڑو میرا چاہتا مولا تو ہمیشہ آباد فرماوے جنہ دی ہے بلند ایک بین کرنا ہے بس تھوڑا سا حاضری بڑی ضروری آئی اور جگہ جگہ تے نوکری سر چوے مولا تو ہمیشہ آباد نالے ملکہ کاری ایڈا دور نہیں ہے اسے شام اچکار تو میرے نال آ تن میں بھی کھاوا کر خدا گواہ ہے جی میں تسی زمین تے آکے باندھے ہو مٹی تے آکے جتے جگہ ملے آکے باندھے ہو مظلوم رون واسطے آکے بیٹھ دے ہو نا جتے جگہ مل گئے ہوتے بے گئے ہو پھر توجہ پوری رکھو گے توڑی ہے آنسو گریا آئے گا ذرا ویکھنا میرے اللہ اندھی ایک واری میرے نال بازار چل میں تے کو وکھاواں ہے تو وہ کرے گا جڑا پہنچے گا بسم اللہ مرشد پیچھے ہٹ کے ہندہ پہ یادیے میں اور بازار تینوں پتہ ہے میں کی دی کنیزہ بسم اللہ بابا جی مولا تو نم ازادار سید کھل کے ہے کرے سارے تاک بین ہو سکے آدھی ملکہ تینی گل دسا کلا کاری نہیں ہے اس شام اچ کوئی ایڈا مظلوم کافل ہے چھوٹے چھوٹے بچے کہے دن جدہ دل کر دے انہوں نے مار رہے ہیں تیرے بالا آئے پرسک آجا میرے نام بس مین کریے چیز سب راضی رہے ہیں ٹور پائی مولا سلامت رکھے قبلہ شوق رضا شوقہ صاحب نے مولا ہمیشہ آباد فرمائے وقت نہ دیتا قریب تو میں ایک مین کرنا ہے مولا سایہ سلامت رکھے سر چبے آجا مین کرنا ٹور پائی انج نار نار پہلا قدم کوئی دعا توڑی رکی ہوئی ہے نا میں بازار پڑھا لگا مشکل ترین دعا ذہنہ چلتا پہلا قدم کنیزہ سمیت ہندہ بازار اچ رکھے تے مٹی تے بیٹھیاں دھیاں لی دیاں کنو آندہ ڈٹھا ہے کنیز کو وڈی سین چھوٹی تو کچھ ہے کوڑے فرمائے ساری کنیز ہندہ بی بی ادھیے انہوں پتہ نہیں جو میں اجڑ گئی مرن تو پہلے مر ہر بی بی کٹ کی بالکل وہ علی دیدی سر جھکایا کنیز کرسی چاہ کے گزری گئی ہندہ دا قدم جدو سین دے آمنے سامنے آئے ہندہ تو قدم نہیں اٹھ گیا کنیزہ دی ملکہ کاری اگائیں آدھی مل ایسا کاری نو جلدی دس اے زخمی بی بی کون ہے میری کرسی تھا ہی رکھ تھوڑی بھی کو رپیٹ کر دے کرسی تھا ہی رکھ میں کرسی رکھی گئی ایو ماتا مالا جملہ ہے ہندہ بہ گئے
اس چونڈ چ بیٹھے ہو جتوں بزرگاں دی ہے یا یہ مظفر شاہ جی مرشد میں اپنے واسطے نہ طاہر بھائی بابا جی فہم بھائی اپنے واسطے نہ میں دعا مانگی مولا میرے جدو سا ممکن اسے فکرے تے ممکن میں نہیں پتا توڑے تے کیا اثر ہوئے گا کرسی تے بیٹھی ہوئی کنیز بڑی دیر بعد زمین تے بیٹھی ہوئی سین واقع کہہ دینا بھلا ہوئے کرنا لے بس تھوڑی کو چاہیے سلامت رہو بیٹھ کر کہہ دن بی بی میرا سلام ہوئی بی بی آدھی ہندہ میری سلام اندادی کہہ دن میرے نات واقف ہیں بی بی آدھی سب کچھ دستے وہاں چادری لحظ بلولے حسن اللہ جوانی ہو بسم اللہ میں نو کرا کہ دل بی بی میرا ہاں پیا لانگے ملڑا یا لالے پوچھنا یا وطن کہڑا ہے بی بی آدھی وطن دلنا پوچھا دھیار الویسنی اللہ مان حسن ناجل سرت باتم بگر دیا ادھی کہتن بی بی میرا ہاں پیا لانے ملنا یا نالے پوچھنا یا وطن کہڑا ہے بی بی آدھی جدہ وسدیم اودوں تا مدینہ آئی لفظ مدینہ آیا ہے ہندہ کرسی تو زمین تے آئی ہے ادھی کہتن بی بی میں معاف کر دے جتنی دیر میں تیرے سامنے کرسی تے بیٹھی رہی ہوں بی بی آدھی کوئی گل نہیں تو سا بادشاہ سا کہہ دیا اللہمان 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الہی بلند میں کر دے ہو سید آدھا اجازت دیوائے تو نے ماتم علا بیڑے رمن والے ازادارو زمین دے بے گئے قیدر بی بی وطن تو انا مدینہ تا محلہ کیڑا ہے بی بی آدھی بنی ہاشم دا نام ہندہ دی جلدی داسا علی نو جان دیئے بی بی آدھی جیوے میں جان دیا جو کوئے مرحبا 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 بھلو جڑے ماتم بکھریں دے ہو من والے آزادار وقت پچھے آئے علی نو جاندی حسین نو جاندی بی بی آدھی 70 قدم دا فاصلہ میں آدھی رہیا نمار نو اکبر دی موت کھا مرحبا مرحبا ہر ادار مل رکھے تیرے ماتم علا بین رمن والے آزادارو اگلا سوال اندہ کی تیمہ دکھائے قیدر بی بی علی نو جاندی حسین نو جاندی واسطہ ہی سے حسین دا ایستا دسیں میری سین نو جاندی بی بی آدھی ہندہ اپنی سین دا ناچا اندہ آدھی قیدر بی بی پزارے اللہمان اللہمان اللہم حسن لال ایک مین باقی رہ گئے رون والے آزادار میری سین رو کے آدھی ہندہ جیتی اپنی سین دا نان دسے سے وقت میں تکو کہ میں دسے سا میں جڑنیا یا کوئلہ سب کتاب لکھ دے ہندہ میری سین دے کن نال محوہ جلائے آدھی قیدر بی بی ہولے بولے آدھی مادہ جنازہ اللہمان جنہیں شرط ماتم بکر دیا بی بی آدھی پوچھ ہاتھ نالے تے ماتم کھڑے آئے اللہ آدھی قیدر جلدی دسا آلیاں نو جڑ دیئے یا کوئلہ بی بی آدھی ہندہ میرے وال ہٹا اللہمان 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 سیدادہ توڑے تے سوال ہے سر تے پرسہ بنے دے ہو جواب دیوائے اگر گل سمجھی چاہوے میری سین جو آنکھیں ہندہ میرے وال ہٹا کیا میری سین دے اپنے ہاتھ کھوئے بولو ماتمیاں ہاتھ بتھے آئے ہندہ وال ہٹا بی بی آدھی سنیا آلیم مٹی تے چھڑ پئی ہے آدھی اور کچھ نہیں پوچھ دیا جلدی داس کی
وسدا ہے شہر دا نام لسائے میں وائے کے دوانیاں الہی مجلس میں ادا ہو پڑھیے صلوات مل کر محمد و آل محمد پہ درود مل کے پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ صلوات کی آواز بلند آواز سے ادا کیجئے محمد و اہل بیت یہ تھے بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب عالم عباس بھٹی صاحب جو بھی آپ کے سامنے فضائل و مصائب محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے تھے جب تک کہ محترم شوکت رضا شوکت صاحب آپ کے درمیان پہنچے ایک اعلان سماعت کر لیجئے کہ مورکھا 26 صفر المظفر برمکان شمس صاحب یہ سدھو پورہ روڈ پہ رانا افضل چوک کے قریب مجلس ادا ہوگی 26 صفر کو اور رات ٹھیک 8 بجے جناب شوکت رضا شوکت صاحب وہاں پر آپ سے خطاب فرمائیں گے صلوات پڑھیے گا مل کر محمد والے جزاک اللہ تابوت برآمد کروانا ہے آج معذرت دعائیں لیجئے ملتمس ہوں شاعر آل عمران عزت مآب علی جناب شوکت رضا شوکت صاحب کی خدمت میں تشریف لائیے اور برادر عزیز جناب محسن رضا منچ صاحب کی رہائش گاہ پر شہید عارف حسین حسینی چوک میں 37ویں پرسہ مولا امام باقر علیہ السلام کی مجلس اعزا کے آخری مقرر کی حیثیت سے خطاب فرمائیے اختتام مجلس اعزا شبیہ تابوت مولا امام باقر علیہ السلام برآمد کروائیے پرسہ ہوگا عزاداری ہوگی تمام مومنین شرکت کریں گے جناب شوکت رضا شوکت صاحب آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں بہت شکریہ آپ سلامت ہیں تھوڑا سا اور کھول صلی اللہ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے سارے آمین کہو بیٹا آمین کیا پھر سیلفی بناتے ہیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں چنیوٹ تک چھنک تک کہاں تک بادشاہ حسین کے عزادار تشریف فرمائے سمندری تک سائیاں والا تک مالک سب کی حاضریاں قبول فرمائے مجھ سے پہلے جو آباب پڑھ گئے میرے بعد جن کا خطاب ہے میری جو نوکری ہے کائنات کی مالکن سب کی حاضری قبول فرمائے عزیز کاشف ملک صاحب بیمار ہیں دیگر جو مومن پوری دنیا میں بیمار ہیں مالک اسے شفائی کلی عطا فرمائے برادر رانا عباس صاحب اور وہ سارے احباب نام بنام جو اتنے سجے ہوئے کاروان کی نوکری کر رہے ہیں شہزادی سب کو عزت عطا فرمائے جناب ناظم ممبر صاحب سے 40 برس کا سلسلہ ہے میرا مالک انہیں اور عزت عطا فرمائے اسد بیٹا اور وہ سارے احباب بابا وسیع شاہ جی سمیت جن کی دعائیں میری ذمہ رہتی ہیں شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے منت کر رہا ہوں جو بولتے ہو آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی چھولیاں آباد فرما میرے مالک ذکر کا صدقہ میرے وطن کی خیر فرما عزاداری کے دن قریب ہیں پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما سنی شیعہ عزاداروں کی حفاظت فرما ظفر شاہ جی سے لے کے آخری ماتمی تک جو بول لیتے ہو آمین کہنا میرے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم آخری بادشاہ کے کاروان میں شریک ہو سکیں درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف ایک قدم آپ آگے آئیں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک قدم نظر اللہ نیاز حسین ہر بندہ آگے آ جائے صرف ایک قدم نظر اللہ
نیاز حسین. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں اگر ہو سکے تو. بیٹا بہت بڑا واسطہ دیا تھا, میں نے ادھر آ کے ٹیک لگا لے. شاباش, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. معافی چاہتا ہوں. عزیز گلفام صاحب پیچھے تشریف فرمائے, بڑے لاڈلے عزیز ہیں ہمارے, بہانے سے مولا کے ذاکر ہیں. مجبوری ہے کہ مجھے پہلے پڑھنا تھا اور پہلے تو طوفان آ گیا, اس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے. ٹھیک 8:30 سے 9:30 مجھے پڑھنا تھا. عزت مآب عالی مرتبت برادر معظم جناب جگی شاہ صاحب لیا سے بڑا قرب والا تعلق ہے میرا, 40 سال سے ان کا حکم تھا. میں پچھلے سال بھی اس مجلس پہ حاضر نہیں ہو سکا تھا, وہ شرمندگی بھی تھی, مجھے بیٹھنا پڑ گیا. پھر عالم صاحب نے کہہ دیا کہ بزرگوں میری مجلس لاہور رہ جائے گی, وہ بھی اولاد کی طرح ہے. پھر مجھے بیٹھنا پڑ گیا. 30-35 منٹ میں توڑے لینے نے او دے وچ تو میرے تے 2 احسان کرنے ہیں. میں کوئی پہلی باری فیصلہ آباد نہیں آیا, بسم اللہ بچڑا, زندگی گزر گئی, تھوڑی نوکریاں کر دیں. 2-3 قطعے میں نے حکمے میں وہ پڑھنے نے, تو سب پہلے لمحے چ بولنا ہے تاکہ میں تھوڑی دیر زیادہ پڑھنا. 26 سفر جناب عزیزم رحمان صاحب کے ذریعے تمام سالانہ عزاداری. میں نہیں جانتا مجلس پاک کب شروع ہوگی, میں 8 سے 9 بجے پڑھوں گا. کلپ بن رہا ہے, غالباً عزیز میری گفتگو کو ٹیپ کر رہے ہیں. میرے پاس گنجائش یہ ہے, مجھے لاہور میں انشاءاللہ بشرط زندگی خمسہ پڑھنا ہے. عزیز محسن کے ہاں قصر بطول, تو مولا اس کی بچی کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے. میں اسی ٹائم ہی پڑھ سکتا ہوں, 8 سے 9 پڑھ سکتا ہوں. 8:15 سے 9 پڑھوں گا, 8:30 سے 9 پڑھوں گا. 7 بجے میں آ جاؤں گا. جیے تو ملاقات ہوگی. بالکل قریب سے 1 ذی الحج کی تاریخ گزری ہے اسد, اور یہ وہ دن ہے جب اللہ کی پوری کائنات کے واحد معصوم جوڑے کی شادی ہوئی ہے. ہاتھ کھول دے, کی ہویا؟ شاباش شاباش, تھوڑی بڑی مہربانی پترا ہوں. علی استاد ہے, علی استاد ہے جی. واہ وسیع شاہ جی, انہیں پترا کا شکریہ بھائی. بی بی آپ کو عزت ہے. علی وہ آپ جیئے بیٹا, بی بی آپ کو عزت ہے. بہت ظفر شاہ جی, ٹائم تھوڑا ہے تو مجلس زیادہ پڑھنی ہے. صرف ایک میں بار بار آکھ رہا بھی ایک کی فیور توڑے تو چاہیے ہے. تو ہاتھ کھول دے میرا پتر, تے پہلے سیکنڈ بول دا, تسی جنی تیزی بول دیا ہوگے میں انہی جلدی زیادہ تو زیادہ پڑھ دا ہوں. اللہ کی پوری کائنات کے واحد معصوم جوڑے کی. لالا جی اتھوں لے کے وریان والے بادشاہاں تک توڑا میرا مرشد خانہ ایک کے لو. پھر میں نے اتھوں قیمت لے دیا جے, سیادتوں کا ملن ہے علی و بطول کی شادی. آئے 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 آئے, بہت یار تین تو سننا ہوں گا یار. ہاں جنہاں دا میں نے پتا بھی سن لیں دینے, وہ بولو حیدری. اللہ اکبر, اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. ان بچوں کے کیا کہنے, اس معیار کے کیا کہنے. میں نے کہا سیادتوں کا ملن ہے علی و بطول کی شادی. بیٹا جی مجھے دیکھنا ہے پلیز, اتنی دور سے آپ کو دیکھنے آیا تھا تو جو انہوں ہی دیکھنا ہی تو پھر مرضی تیری. میں ٹر جانا ہے نیتھے رہنی. سیادتوں کا ملن ہے علی و بطول کی شادی. ایک طرف سید الاولیاء ہے, ایک طرف سیدۃ النساء ہے. ظفر شاہ پترہ دے شاہ ہونے پورا تریوٹی بول پہ علی دی قسم ہے. غازی استانے نے ہوئی یار, کروڑ واری شکریہ, کروڑ واری شکریہ. جیو میرے پتران دی خیر ہوئے بیٹا. علی استانے نے ایک طرف سلام آپ کو, سلام آپ کو. اللہ اکبر. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, گاڑی میں نہیں بیٹھا, بیٹھک میں نہیں بیٹھا, ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھا, چھپا ہوا نہیں ہوں. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, 7 بندے مختلف اوقات میں دہلیز رسالت پہ آئے, ممکنات کی مالکن کا رشتہ مانگے. ہون ارمان لگا فیصلہ بات. جی جی جی, علی دن وستان دین, علی دن وستان دین. سلام ہے آپ کو.
مجبوری ہے نہ کر علیف تانے بولیا جو میرے نال ساتوں کو انکار کیا سلطان رسالت نے ساتوں کو میں دیکھنا ہے ساتوں کو انکار کیا جو آیا انکار سین مسجد میں ساتوں مل کے پورے شہر کو اکٹھا کر کے لے آئے یا رسول اللہ کہیں نہ کہیں تو بیٹی کا عقد کرنا ہی ہوتا ہے جو بھی آپ سے بات کرتا آپ انکار کر دیتے ہیں فرمایا مجھ سے بات کیوں کر رہے ہو جی بیٹی جو آپ کی ہے فرمایا نہیں جہان والی ہے یوم جزا سے بات کرے اس طرح تھک جاؤ گے اتنا تھوڑا نہیں پڑھنا میں ہاں ٹھیک کر کے مہربانی فرمایا جہان والی ہے یوم جزا سے بات کرے اللہ حیدر بیٹے کے درجات بلند فرمائے مالک اسے امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اسد ان کے ساتھ ایک ٹائم گزارا ہے تم نے ایک لفظ 2 بار پڑھ رہا ہوں مجھے دونوں بار کی قیمت چاہیے فرمایا جہان والی ہے یوم جزا سے بات کرے جو مصطفیٰ ہو وہی مصطفیٰ سے بات اللہ اکبر یہ فیصلہ بات ہے کس جنت میں لے آئے ہو یا کس کلاس کے سامنے بیٹھے یا سلام ہے جہان والی ہے یوم جزا سے بات کرے میرے بچے علیف کریں جہان والی ہے یوم جزا سے بات کرے جو مصطفیٰ ہو وہی مصطفیٰ سے بات کرے فیصلہ والا علی و بطول دی شادی دی قسم کروں میرا حق بنے تے رکھی نہیں نہ بنے تے بولی نہیں فرمایا جو مصطفیٰ ہو وہی مصطفیٰ سے بات کرے معاملہ میری بیٹی کا ہے سپرد خدا کسی کے بس میں اگر ہے خدا سے مصطفیٰ ہو وہی مصطفیٰ سے بات کرے معاملہ میری بیٹی کا ہے سپرد خدا کسی کے بس میں اگر ہو اچھا چلی آلان 26 سفر بڑی دور ہے چل جی ابھی سونی ماشاءاللہ کی تھی 4 مصرے میں ہو پڑھ دیں یہ تیرا دل مننے جو تو بولے تھے ہر شیولہ بنا دیا حق نے زمین کو ہر شیولہ بنا دیا حق نے زمین کو ایک لفظ پڑھوں تبریک کہتے ہیں عربی میں مبارک بات کروں ہر شیولہ بنا دیا حق نے زمین کو مہربانی تبریک دو علی کے سبھی عاشقین کو تارا علی کی چھت پہ اترنے کی دیر تھی تارے دکھائی دینے لگے مجھے فیصلہ بادی ہے نا میں بولتے نہیں گیا تبھی ہو بھی ہے نا فیصلہ بادی ہے نا جی علی استانے ہیں ہاں آپ کو یہی سننا آتا ہے یار آپ بولو میں آپ کی کیا بات آپ کے سننے کی کیا بات آپ کے بولنے کی کیا بات تارا علی کی چھت پہ اترنے کی دیر تھی مہربانی تارا علی کی چھت پہ مہربانی پتر میں انتظار استخارہ نہیں کری گا پہلے ہی گئے تارا علی کی چھت پہ اترنے کی دیر تھی تارے دکھائی دینے لگے اچھا یہاں ترتیب رکھو ماتمی 4 میں سے اور پڑھ دیں ہے جشن طرب عرش پہ عمران کے لہو
میری ذاکری جنم بھومی کا نام ہے فیصل آباد. میں نے زندگی کی پہلی میری سال سے 42 سال پہلے فیصل آباد میں پڑھی تھی. اس شہر سے میں نے سفر شروع کیا تھا. میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں آج تک کسی 80 سال کے بندے نے یہ بات سنی ہو مجھے دعوت نہ دینا. نہ سنی ہو تمہیں علم والے کی قسم ہے اتنا بولنا. مجھے لگے کہ میں بڑے عرصے بعد فیصل آباد آیا اور قیمت ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں ہے جشن طرف عرش پہ عمران کے لہو کا مظہر ہے جو امکان میں توحید کی خو کا. اب بندوں سے کہو روک لے وہ اپنے خدا کو. رشتہ تو نہ مانگے نہ وہ کافر کی بہو. ابو العائبہ حضرت عمران علیہ السلام بلند سے بلندر سلام. علی استعمال اس بادشاہ کے دن نعرہ لڑا ہوں. چلو شکر. صدقے صدقے مظہر جو امکان میں توحید کی خو کا. بندوں سے کہو روک لیں وہ اپنے خدا کو. رشتہ تو نہ مانگے نہ وہ کافر کی. آمان جی میں یار کیا باتیں نہ بزرگوں دی. کس جنت میں لے آیا سب مجھے یاد. قرآن دی کے سمیں کون پہ جاندہ ہے فیصل آباد ہے. اللہ اکبر. ہم نے جڑے قتیال دیکھنا گھڑیال دیکھنا جڑے قتیال دیکھنا وہاں میں پڑھی جائے. جلی رسول کے عرشی ہدف کی شادی ہے. سچ بتا اس میں کیا مشکل تھا. جلی رسول عرشی ہدف کوئی نہ مشکل ہے. پھر تو کیوں نہیں بولا میرے لال 9 بات سے لڑنا ہے 10 گھنٹہ بولتا رہنا کیا. جلی رسول کے عرشی ہدف کی شادی ہے. شرف کے دیس میں باب شرف کی شادی ہے. باوجی ستارگانے فلک چل پڑے ہیں سوئے زمین. کیوں سجا ہوا ہے مدینہ نجف کی شادی. صدقے جی علی اس طرح نے اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. اللہ کرے یہ شیر سلامت. سلام ہے جی آپ کو بیوی آپ کو عزت آپ جیے مسئلے سلامت رہے. آپ یہ ہاتھ مجھے جی بڑی مہربانی ماشاءاللہ کہنے کا شکریہ. ہاں مجھے یاد آ گیا مجھے بھائی عباس نے رحمت اللہ صاحب نے بتایا تھا جوار غزن فرمان کے ایک ماتمی 2 دن پہلے اسی جگہ سے مالک کو پیارے ہو گئے. مالک ان کے درجات میں. مالک انہیں امام حسین کے قدموں میں جگہ ہے. مالک اس گھر کو بسم اللہ اس گھر کو اس خاندان کو محشر تک دکھوں سے محفوظ. محسن جی بسم اللہ کرو سارے بولو ہائے دری. سجا ہوا ہے مدینہ. صرف 4 میں سے اور سن لو. ایک سلام مولا کو سن لو. زندگی باقی 26 سفر تک جیے تو ضرور ملاقات ہے. یکم ذی الحج تاریخ ہے 2 سرداروں کے عہد کی. اور یکم ذی الحج کو امام کعبہ کی موجودگی میں سعودی عرب کے حکمرانوں نے 57 مسلم ممالک کے سفیروں کو بلا کے کعبے کو غسل دیا ہے. نہیں بولو گے اکھی گالتے ہیں پھر مستقبل کی بنے گا. اسی دن سے تک لے ہی آئے ہیں اگلی نسل کی کرے گا. تو بیٹا بولے گا کہ اگلی نسل چھوڑے گی نا تیرے کو. میں کہ یکم ذی الحج کو علی و بطول کی شادی ہے. یکم ذی الحج کو امام کعبہ کی موجودگی میں سعودی عرب کے حکمرانوں نے
57 مسلم ممالک کے سفیروں کو بلا کے، اپنے آرمی چیف کو بلا کے، گورنرز کو بلا کے، وزرائے اعلیٰ کو بلا کے کعبہ کو غسل دیا۔ یہ غسل 29 ذیقعدہ کو بھی ہو سکتا ہے، یہ 2 ذی الحج کو بھی ہو سکتا ہے، قدرت کا فیصلہ ہے۔ یکم ذی الحج کو ہی ہوا ہے۔ کیوں؟ عقد شمسین کی تاریخ مبارک لمحے۔ اصل میں خوشامد نہیں کر رہا، میں دنیا کے 65 ملکوں میں پڑھا ہوں، شکاگو سے لے کے لندن تک، وہ جگہ نہیں یاد مجھے یہاں سے کہیں حسین ہوتا اور شوکت میں نہ پڑھا، لیکن چونکہ یہ میری جنم بھومی ہے، فیصل آباد میں کسی مشکل جملے میں داد نہ ملے نا، میرے اندر تکلیف ہو جاتی ہے۔ علی کی قسم، میں صرف اتنا بتا دوں گا کہ یہ عقد شمسین کیا ہے تو مجھ جیسے حقیر کو گھنٹوں چاہتا ہے۔ اللہ کی پوری کائنات میں اکیلا بادشاہ ہے علی، جس کی شادی کے 10 خطبے پڑھے گئے۔ کھولتا ہاتھ میرا بچہ تو مجھے لگتا تو بھی گھر سے مجلسی میں آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی بابا جی، ہم ارمان لگ گیا کہ میں گل کھولنی میں۔ بیٹا جی، آپ سے یہی توقع کرتا ہوں، آپ کو مجھے سنتے سنتے زندگی گزرتی ہے۔ اللہ کو عزت ہے محسن جی۔ اللہ کی پوری کائنات میں اکیلا بادشاہ علی، بھائی مہربانی خدا کرے یہ ہاتھ اونچا رہے۔ جنہیں مجھے سننا آتا ہے، مجھے ان سے جو توقع ہے، فیصل آباد میں ہمیشہ اتنی قیمت ملی ہے، بلکہ زیادہ ملی ہے علی کی قسم۔ خوشامد کرنے والے کا لعنت بے شمار۔ کسے ڈھونڈ رہا ہے مجھے بتا، میں بلا دیتا ہوں، ٹھیک کر کے بیٹھ۔ میں آپ سے شاباش، بڑی مہربانی۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ 10 خطبے ہوئے ہیں علی اور بطول کی شادی کے، 7 آسمانوں پہ۔ کوئی اسرافیل نے پڑھا ہے، کوئی اسماعیل نے پڑھا ہے، کوئی سلسائیل نے پڑھا ہے، کوئی دردائیل نے پڑھا ہے، کوئی منصور۔ مختلف آسمانوں میں مختلف فرشتوں نے آخری خطبہ جبرائیل نے پڑھا ہے، آخری خطبہ جبرائیل نے پڑھا ہے۔ 7 خطبے 7 آسمانوں پہ۔ سر اٹھاؤ جنہیں فیصل آباد میں سننے کا ڈھنگا دو، وہ بندے بولنا میرے ساتھ۔ 8واں خطبہ جنت کے دروازے پہ رضوان جنت نے پڑھا ہے، 9واں خطبہ زمین پہ نبی نے پڑھا ہے، 10واں آسمانوں پہ جلی نے پڑھا۔ یہ بھی آپ کو عزت دے، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، یہ بزرگ چہرے۔ جی بچوں، جوانہ بھی خیر ہوئے، میرے پترہ بھی خیر ہوئے، بولی یار ہائے دری۔ اللہ اکبر۔ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹھو تھوڑا ادھر ہو جاؤ، اس طرح نہیں بیٹھتے بھائی، سمجھ جوتی اتارو، پورے سلیقے سے بیٹھو۔ یہ فرش اعضا ہے، ابھی عام جگہ نہیں رہی، جوتا پہن کے نہیں بیٹھتے، ناراض بھی نہ ہونا۔ میرے پاس اور جگہ نہیں ہے ٹیچ کرنے کی، اور پڑھانے کی جگہ نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں یہ سمجھاتا ہوں ٹھیک کر کے نیچے بیٹھ جا، کچھ نہیں ہوتا تیرے کپڑوں کو۔ مولا تجھے عزت دے، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں الگ کی چھاؤں میں کھڑا ہوں، میں 42 اشرے پڑھ چکا ہوں، میں قوم پاک سے لے کے نجف پاک تک کی ضمانت دے رہا ہوں۔ 14 کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا آخری جملہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں۔ تجھے اندازے نہیں ہے فرش اعضا کیا ہے؟ جو کہیں نہیں جاتے وہ یہیں آتے ہیں۔ جنہیں ہاتھ نہیں چاہے اللہ جانے وہ کی سنتا ہے تو یار فیصلہ آبادی جی پتلا جی علی سندری۔ اللہ اکبر۔ میرے بچڑے جی وہ حسین اس طرح دے۔ اللہ اکبر۔ کس جنت میں لے آئے ہو یار مجھے؟ رانا جی راضی ہو گئے، بیشا راضی ہو گیا، علی اس طرح جی میں سلام کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں طے کر گئی کیوں کہ میں سبزہ چھوڑ دوں گا۔ سبزہ ہو گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے چھوڑوں۔ جس پیار سے جس لاڈ میں یہ بندے سن رہے ہیں کہ لفظ کی قیمت ہے، جو کہیں نہیں جاتے وہ یہی آتے ہیں۔ یعنی تو اندازہ کرے کہ شہدائے کربلا میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جسے علماء یا کو مرض ظاہرہ کر کے بلاتے ہیں۔ سرکار حبیب ابن ملاحب حسین کو سلام کرتے ہوئے اس کے روضے پہ جا کے پہلے اسے سلام کرنا پڑتا ہے، تب بندہ حسین تک پہنچتا ہے۔ اللہ قادر کفائی اللہ مقاموں فرماتے ہیں میں نے سرکار حبیب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا حبیب دل میں کوئی حسرت ہے؟ حبیب نے کہا ایک ہی حسرت ہے، ایک بار پھر زندگی ملے، مجلس کرواؤں اور فرش اعضا بچھ کے۔ ہائے 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 اللہ
खुशबू दिए हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर असदी बुलंदर अल्लाह हजारों साल की सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। अक़द शमसैन की तारीख आखिरी 4 मिसरे राजी रह गया, मातमी राजी रह गया। अक़द शमसैन की तारीख मुबारक लम्हे। यकुम ज़ुल्हज को काबे का गुस्ल क्यों होता है? मैं कह रहा हूँ अक़द शमसैन की तारीख मुबारक लम्हे यूं मुज़य्यन सभी अतराफ किए जाते हैं। गुस्ले काबा की है तकरीब ज़बिल हज की यकुम। क्यों? घर में खुशियां हो तो घर साफ। यार किधर ले आया मुझे यार, काश राना पास मुझे टाइम दिया होता यार। आए हर मिसरे पे मेरा दिल करता है यार मैं परवाज़ करूं इनके साथ। किस क्लास के लोग बैठे हैं यार मेरे सामने। जी जी वो सब हंसने वालों की सलाम पढ़ना है मिल के नारे माशाल्लाह। यार बड़ी दूर जाने में गवाह है सर। अच्छा जरूर पढ़ दे मिलते एक बार फिर मेहरबानी करें। लो आज की इस नज़्म का उन्वान है बाक़ी। सलामत रहो, सदा आबाद रहो। जनाब के एहतराम में वल्लाह घड़ी में गुंजाइश नहीं है। लो आज की इस नज़्म का सदके जाओ। मैं टाइम देख रहे हूँ फिर तुम क्यों देख रहे हो? मेरे एतबार का गाजी तेनों इस्लाम। लो आज की तू भी सभी रहने जाना। लो आज की इस नज़्म का, लो आज की इस नज़्म का उन्वान है बाक़ी। अल इल्म की तफसीर का सामान है। हाँ ये बात हुई ना, ये बात हुई ना। अल इल्म की तफसीर पे बोलने वालों सलाम वसूल करो। बैसियत शौकत इन बुजुर्गों को सलाम है, इन जवानों का शुक्रिया। इतने बड़े बड़े लोग तो सुन रहे हैं, तू वाले ने क्यों नहीं बोले? लो आज की इस नज़्म का उन्वान है बाक़ी। अल इल्म की तफसीर का सामान है बाक़ी। शब्बीर की हर जीत का ऐलान है। शब्बीर की हर जीत का ऐलान है बाक़ी, ऐलान है बाक़ी। ये झोली उठा ली है मैंने। जैसे आपका मुझ पे हक बनता है वैसे मेरा भी आप पे हक बनता है। 40 साल का आपका मेरा ताल्लुक है। मैं 40 साल की कीमत आपको दे रहा हूँ, आप मुझे दे दे। एक बंदा भी ऐसा ना हो जो समझ के न बोले शब्बीर की हर जीत का ऐलान है बाक़ी। खुद ज़ैनब और सज्जाद का कुरान है। मैं माशा तक मकरूज हो गया। इसलिए कह रहा हूँ जिन लोगों को लोहा पढ़ना है अगर अभी भेज रहे तो उन्हें भेज दें, जोराने मसाइल होना है। शब्बीर की हर जीत का ऐलान है बाक़ी। शब्बीर की हर जीत का ऐलान है बाक़ी। खुद ज़ैनब और सज्जाद का कुरान है बाक़ी। मैं इस बच्चे से माफ़ी चाह रहा हूँ, ये न बोले तो मुझे कोई गिला नहीं, ये बेटा न बोला तो मुझे कोई गिला नहीं। आप न बोले, आप न बोले, आप न बोले, आप न बोले तो मुझे गिला है। वो लोग जो उलमा को सुनते रहे और फैसलाबाद मरकज है इस बात का। फैसलाबाद में सारी जिंदगी इल्म सुना है। मैं तलमी पढ़ने लगा हूँ, पूरा वाक़या पढ़ने लगा हूँ, कम अज़ कम आधी हिजरी पढ़ने लगा हूँ और फैसला छोड़ रहा हूँ, आज आधी सदी पढ़ने लगा हूँ। फैसला छोड़ रहा हूँ, फैसलाबाद पे छोड़ूंगा नहीं। किस्मत का भला
ایسا کرم اور ہے کس پر حد ہے کہ محمد کے سلام آتے ہیں اس پر بہت شکریہ عصمت کا بھلا ایسا کرم اور ہے کس پر حد ہے کہ محمد کے سلام آتے ہیں اللہ کرے وہ ہاتھ مجھے رہے حد ہے کہ محمد کے سلام آتے ہیں اس پر سدرا سے بھی آگے کہیں باقر کا وطن ہے سدرا سے بھی آگے کہیں باقر کا وطن ہے ٹھہرے جہاں مرضی سے وہ جاگیر عدن ہے دو نور کے دریاؤں کا یاد ہے تو سمجھ دل پہلے پڑے ایسے دو نور کے دریاؤں کا یوں اس پہ ملن ہے ددیال ہے شبیر تو ننیال حسن کوئی تو بولے کوئی تو میری مدد کرے یار کتابیں پڑھ جگہوں میں تو کیا کروں کہاں چلا جاؤں بابا سی شاہی سفر ہے قرآن دے وچ اللہ اکبر اللہ ننیال ہے شبیر تو ننیال حسن ہے معصوم قبیلے کے سبھی زین ہیں اس میں مولا باقر میری مدد کیجئے گا میں فیصل آباد کی 42 سالہ ذاکری میں پہلی بار بہت مشکل مصرع پڑھ رہا ہوں مولا اپنے ملنگوں سے کہیے گا جنہیں سمجھ آئے وہ بولے میں کہہ رہا ہوں معصوم قبیلے کے سبھی زین ہیں اس میں کہنے کو یہ باقر صحیح حسنین ہیں فاطمیون من فاطمین حسنیون من حسنین یہ علوی ہے علوین سے فاطمی ہے فاطمین سے حسنی ہے حسنین مومن ملک دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق نعرہ آپ کی کیا بات آپ کے سننے کی کیا بات آئے سجاد کے بیٹے کا مقدر مجمع چیز کی اب کوئی بندہ نہیں آئے اور اگر کسی کو سمائے تو اٹھ کے چلا جائے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ پڑھنا ہے جنازہ اس کا ہے جس کا زندہ جنازہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار بابا جی صدقے یہ ساتھ مارا تو صدقے کبھی کوفہ کی گلیاں کبھی او صدقے بیٹھ جائے بیٹا مہربانی کر مسائل پڑھ رہا اللہ اکبر یہ کرم ہے علی دی قسم یہ کرم ہے اللہ جی بابا وسی شاہ پڑھ گا میں 5 منٹ مسائل میں لوگ کی توڑا لاٹ میں برداشت کی جائے جی میں بسم اللہ کرتا میں بسم اللہ کرتا بہت معتبر نام میرا مرشد سے اللہ کی دنیا کا مرشد آدھے اولاد پتول بہت کمال سگر بہت کمال عزدار بابا مجاہد علی نفشاد میں بسم اللہ کرتا بات میں بسم اللہ کرتا میں جب بھی وہ آتے ہیں جملہ کہتا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں ہمیشہ جب وہ آتے ہیں میں انہیں ویلکم کرتا ہوں جس مجلس میں بھی پنجاب بسم اللہ آؤ بسم اللہ مالک استان ہے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں بابا جی اے ہاتھ مان کے نوکرہ کی اجازت ہے 4 یا 5 منٹ میں زیادہ پڑھنا تابوت برآمد ہونا جنازہ ہے اس غریب کا جیسے بارے میں 3 گلاں کرنی ہیں چوتھی گل تیرے تو سنی نہیں آنی تو منہ تے ماتم شروع کر دینا تیرا میرا وعدہ ہو گیا مرشد وہاں سے چل کے یہاں تک آئی جو بندہ دیکھتا گیا نا سب وہ راستہ چھوڑتا گیا مجلس سے میں ظفر شاہ پڑھ لی قرآن کی قسم میں بندہ بڑا امیر ہے کہ امام شیعہ سندھ میں وہ جو ہے نہیں
دعائے کرتا محسن سے راضی ہو جاتی تھی علی دی اللہ اکبر جی بیٹا رو نہ رو تیری مرضی جنازہ کی آخری رات ہے غریب کو زہر ملا ہوا ہے غریب کا جگر کٹ کٹ کے باہر آیا ہوا ہے تجھے زہر کی کیفیت بتاتا ہوں بڑا ہٹ کے زہر ملا ہے اس غریب کو باقی غریبوں کو زہر اور انداز میں ملا ہے اس لیے یہ حق تھا ماتم کا جیسے میرے بچوں نے سر پہ پرسہ شروع کر دیا اتھوں لے کے اتھے تک باب مجھے شاہ صاحب کی اللہ حسن گواہی نہیں میرا پتر علی نے رشتہ دے رات کسے کو منگیا بابا جی الحمدللہ بیٹھنا نہیں بابا جی چڑھتے آئے بندے ہٹتے آئے حسین نہ ذاکر آ رہے ہیں آج مل کے حسین سے سارے کو حسین تیرا اپنا مقدر تیرے ذاکر کو مانگے بغیر راستہ مل گیا تیری بہنیں بازار میں راستہ مانگتی نہیں تیرے ذاکر کو جو بہت امیر ہے اسے چھٹی ہے جو غریب کا جنازہ سمجھ کے آیا ہے وہ ایک بار ہائے کرے پورا فیصلہ بار ایک باری ہائے کرو یار ایک باری ہر بندہ جی میں جنازے سے ہائے کری دیئے ہائے کرو نا اللہ اکبر نہیں ہاتھ نہیں مانگنا میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا میں جس کا مزاج بدل جائے گا تو جوان ہے تو ماتمی ہے تو بابا جی حالت رکھو نہ پترا دی منہ تے ماتم ہے سیر سے ماتم ہے میں نے ہاتھ من کے اندر ایک باری پھیرا لیا قرآن رکھ میرے سر پہ میری زندگی کا آخری جملہ اگر میں جھوٹ بولوں جب شام کے دربار میں داخل ہوئی علی کی بیٹی 700 حرام زادہ کرسی پہ شراب پی رہا تھا علی کی بیٹی ایک قدم چلی پھر بیٹھ گئی پھر چلی پھر بیٹھ گئی پھر چلی پھر بیٹھ گئی چوتھے قدم پہ زمین پہ بیٹھ گئی سجاد نے کہا اماں کیا ہوا علی کی بیٹی نے کہا مجھ سے چلا نہیں جاتا شمر نے تازیانہ اٹھایا بیمار کے قریب آیا اس نے بیمار کی کمر پہ چوتھا تازیانہ مارا حکم دے رہا ہوں جس کی کمر کیا وہ ماتم ملے گا ایک مرتبہ تازیانہ سجاد کی کمر پہ لگا 4 سال کی ایک بچی کھڑی ہو گئی اس نے کہا اماں تو چلنا چل میں چلتی ہوں اور میرا ایک بچ گیا ہے اور میرا بیمار ہے اور میرا زخمی ہے اور میرے بھائی کا خون نہیں رکتا اور میرا بچہ ہی کوئی نہیں اور میرے سارے مامام اجرکم اللہ مرشد کو ڈھیر تکلیف دے دی میں نے اور دھانا مار کے روانہ رہا اے علی دیاں دھیاں تیرے درازی ہوں جی بیٹا مضمون بدل جائے گا میں کچھ اور سنبھالو ان بچوں کو روکو اس بچے کو خدا را سنبھالو ان بچوں کو پڑھ دوں یہ غازی کا علم ہے اس علم کی قسم سامنے بادشاہ کی شکلی ہے ان کی قسم تابوت ایمان کا آنے والا ہے اس کی قسم مجھے ممبر پہ اگلا سانس آئے اگر میں جھوٹ بولوں علامہ نسیم عباس صدیقی مرحوم اللہ مقامہ پڑھ رہے تھے میں نے پوچھا کہ بلا پھر نہیں چلی کہنے لگے گئی میں نے کہا پھر کیسے گئی فرمانے کہ 700 شرابیوں میں اکبر کی ماں ایسے گئی جیسے حسین اکبر کوہنی اور گھٹنوں کے بل جنہیں نہیں آتا ماتم وہ شکل تو بناؤ نا جنہیں جنگی شراتا ہے ماتم وہ ہاتھ مارو جنہیں نہیں آتا وہ شکل تو بناؤ نا عبادت میں 2 منٹ اور پڑھنا میں نے زیادہ سے زیادہ تابوت کس طرف سے آئے گا ادھر سے بس میں 2 منٹ اور پڑھوں گا ہمت نہیں لوگوں کیا حال ہو گیا بزرگ آدمی اللہ بھری مجلس میں مرشد مجاہد علی نوشاد سے لے کے آخری ماتمی تک کنیز کا بیٹا ہو کے تقریب دے رہا ہوں بابا جی ہیں تمہارے ساتھ کے ہاتھ بندے تمہارے پہنا تو میرے ہاتھ سیدہ دے ایک باری ہاتھ چاہو ایک باری سیدہ دے ہاتھ چاہو میں کنیز کا پتر ہوں میں نوکر دی اولاد ہوں میں معاف کرے آجے سیدہ ہوں تم اپنی دادی کا واسطہ یا توڑا ہاتھ منہ تے آوے یا سینے تے آوے 14 صدیوں کا مورد فیصلہ نہیں کر سکا کربلا سے شام تک ان حرامیوں نے باقر کو زیادہ مارا ہے یا سکینہ ان حرامیوں نے حسین کی بیٹی کو جنہیں نہیں آتا ماتم وہ تو یار امیر لگ رہے ہیں مجھے ان حرام زادوں نے حسین کی بیٹی کو زیادہ مارا ہے یا سجاد جی اللہ اکبر اللہ
या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। हिम्मत है अता मैं और पढ़ा नबी मीर हुक्म कर, हिम्मत है अता मैं और पढ़ा। हरामजादों ने जिस बच्चे को भी मारा है हाथ से मारा है, पता नहीं दफर जाए इस तो बात पढ़ना चाहिए कि नहीं। 1600 मील के सफर में 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन हरामियों ने हाथ से नहीं मारा। 1600 मील के सफर में ये ताजियाना उठा के कभी बाकर के मुंह पे, कभी सकीना के मुंह पे, कभी बाकर के मुंह पे कहती थी सज्जाद ही नहीं गए मुझे लोहे का ताजियाना न मारे। और सज्जाद मेरा गोश्त जी 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 जी। सैयद तैयार रहना जंगी तौर पे ताबूत के लिए। क्या हालत हो गई है सैयदानों की? असद जी सलाम है। अल्लाह अकबर। किस मेयार की मुसीबत चली गई। अल्लाह अकबर। सारे लोग भी पढ़ रहा हूं, आखिरी लोग पढ़ रहा हूं। अल्लाह लानत करे मदीने के गवर्नर पे। क्यों नहीं की तुमने? डरे हुए, घबराए हुए। उस दौर में मदीने के गवर्नर ने गरीब पे 3 जुल्म इकट्ठे किए। बीवी मुझे इजाजत दे, पढ़ दूं। अच्छा चलो एक बात और करता हूं, फिर बात और खोलता हूं। याद रखना 14 में से कोई गरीब ऐसा नहीं जिसे उम्मत ने जहर ना दिया। वाह वाह, ये है ये इसके मसाइल। अल्लाह अकबर। की हालत हो गई है जवाना दी यार। सदे मजमून अजीब व गरीब मजमून ने पढ़े नहीं जाते। बाबा शीशा 14 में से कोई गरीब ऐसा नहीं। मैं फिर मुर्शिद शाह नौकर हूं, मेरी हजार मजा ले जुमला बाबा थोड़ी इजाजत ना रखना, ये इजाजत दे रहे हो तो एक मिनट में जो वीर हो पढ़ने जनाजा आ जाएगा। अल्लाह करे मैं ये जुमला पढ़ूं तुम्हें समझा दूं। 3 लोग मनोखे हुए इस गरीब पे, 3 में से 1 पढ़ूं, 2 पढ़ूं, तीनों पढ़ूं, पता नहीं तुम कितना सुनो कितना न सुनो। 14 में से कोई ऐसा नहीं जिसे इन हरामजादों ने जहर न दिया। खैबर में तेरे रसूल को जहर दिया है। मैं जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं, हुक्म दे रहा हूं। बायसीरत ज़ाकिर हुसैन ज़फ़रवीर जिंदगी का प्यारा वाला मेरा हुक्म दे रहे हूं। बायसीरत ज़ाकिर हुसैन जिस जिसकी मां शिया है, सुन्नी बच्चे आए हैं उनकी मेहरबानी, जिस जिसकी मां शिया से हुक्म दे रहा हूं वो दोनों हाथों से मातम करेगा। मोहम्मद को जहर दिया है, बतूल के पहलू पे जो ताजियाना मारा है वो जहर में बुझा हुआ। मैं आख्या मैं हुक्म दे रहा हूं जिस जिसकी मां शिया है जी जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लाला याद मातम नहीं सी करना या फिर एक जुमला में और मुर्शदा होंगे आखिर लगा मातमी सारे हाथ चालो, मातमी सारे, हर मातमी का हाथ यहाँ है। पढ़ा जाता है करबला में जुल्म की इंतहा हुई। मैं नहीं मानता चूंकि शाह जुल्म की इंतहा मदीने में हुई है। बड़ा फर्क है करबला और मदीने में। करबला में माओ के सामने बेटों को मारते रहे, मदीने में बेटों के सामने देखता रहा, हुसैन देखता रहा। कोई बतूल को तमाचा मातम मातम, कोई बतूल को तमाचा मारता था, कोई बतूल को ताजियाना मारता था, कोई तलवार के दस्ते से। हौसला 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 हौसला। 1 मिनट और बढ़ना है। हौसला। गरीब का जनाजा आने वाला है। उस गरीब का जनाजा जो 1600 मील सफर करता रहा है, उस गरीब का जनाजा जो माओ के साथ, बहनों के साथ, कभी बाजारों में, कभी दरबारों में, कभी पहाड़ों में, कभी अल्लाह 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 अकबर। बाकिर मौला गवा रहिएगा, बाकिर मौला आप गवा रहिएगा। मैं अगर गलत कहूं तो मैं आपका मुजरिम ठहरूं। कोई बंदा मातम न करे, किसी ने पहली बार ये रिवायत सुनी हो तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। बस मैं रिवायत में आ गया। जिस खंजर से या तलवार से अली शहीद हुए हैं वो जहर में बुझी हुई थी। हसन को जहर दिया है ज्यादा ने, हुसैन की गर्दन पे जो खंजर चला है
वो भी जहर में बुझा हुआ था। तेरे सज्जाद इमाम को भी जहर मिला है, जहर सबको मिला है, लेकिन किसी को खंजर के जरिए, किसी को तलवार के जरिए, किसी को ताजियाने के जरिए। ये तेरा बाकिर इमाम है ना, इसे अजीब रंग से जहर दिया गया है। अल्लाह लानत करे उस वक्त के हाकिम मदीना यजीद इब्न हसन ने तेरे मौला बाकिर को बुलाया। ये हरामजादा खुद घोड़े में बैठा था। मैं पहली बारी पुत्र पे आखना भाई इन मातम करी ना कि मैं अपने जनाजे से करी जाए। ये हरामजादा घोड़े पे बैठा था। तेरे बाकिर इमाम से कहते मैंने नया घोड़ा खरीदा है, जरा देखें तो सही कैसा है। मौला फरमाते मुझे जरूरत नहीं तेरे घोड़े देखने की। कहते अच्छा चलो मैं घोड़े को चलाता हूँ, जरा साथ साथ चल। पता नहीं मैं की पड़ गया, 7 मील इस कुत्ते ने अपना घोड़ा दौड़ाया है। तेरे बाकिर इमाम खुला हुआ घोड़े के साथ साथ दौड़ता रहा है गरीब। 7 मील मदीने में तेरा इमाम घोड़े के साथ साथ दौड़ता रहा है और कहता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं पता इसके बाद मैं पढ़ा या मैं पढ़ा तो कीशा जब किसी ने कहा मौला आप दौड़ भी रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे थे, और मैं हाँ शुक्र अदा कर रहा था। मेरे साथ माँ नहीं थी, मेरे साथ बहन नहीं थी, मेरे साथ फूफियाँ नहीं थी, मेरे साथ बेटियाँ नहीं थी। मुझे अपना बाबा याद आ रहा था। शाम के बाजार में हरामी घोड़े दौड़ाते थे, मेरा बाप घोड़े के साथ साथ दौड़ता था। मेरी दादी का बुर्का है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये कभी ना रोना पड़े। इस हरामजादे ने एक और घोड़ा बनवाया। 4 ज़िलहज को इस कुत्ते ने लकड़ी की जीन जहर वाले पानी में रखी। 4 ज़िलहज को सारा दिन ये जीन पानी में रखी, लकड़ी की जीन बनवा के इस हरामजादे ने जहर वाले पानी में रखी। शाम को इसने तेरे मौला को बुलाया, बुला के इसने अपने उम्माल से कहा जबरदस्ती बाकिर को इस जीन पे सवार कर। जुमला मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, तेरी मर्जी दो न लो, मैं रिवायत नहीं बदल सकता। तेरा बाकिर इमाम जहर वाली जीन पे सवार हो गया। बाबा ज़फ़र शाह जी ने पुत्रों की कसम मैं अखा पढ़िया गरीब का बदन कभी नीला हो गया, कभी काला हो गया, कभी सब्ज हो गया। पूरे मदीने में इसने तेरे बाकिर इमाम को जहर वाली जीन पे बिठा के फिराया। 4 ज़िलहज की रात को उतरा, 5 को तड़पता रहा। आज 6 की रात है, तू बड़े आराम से सुन रहा है, तेरा हाथ ही सीने तक नहीं आ सका। आज मदीने में एक घर है जिसमें बाकिर की मैयत पड़ी हुई है। 18 साल की एक बुढ़िया है जो दीवारें पकड़ पकड़ के चल रही है, जिसकी आवाज आ रही है बाबा और मेरे बच्चों का क्या कसूर है बाबा।